پانی ہم اپنے گھر میں ڈیم بنا رہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے. ان کے گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی اٹھ کے ان کو مارتا ہے، یہ افغانستان بھاگ کے آ جاتے ہیں، بھائی یہ ٹی ٹی پی ہمیں مار رہا ہے، وہ بی ایل اے ہمیں مار رہے ہیں، ٹی ایل پی ہمیں مار رہا ہے. او بھائی اپنے مسئلے خود سلجھاؤ نا بھائی. اعلان سامنے آتا ہے افغان طالبان کی جانب سے دریائے کنر پر ڈیم بنانے کا. یہ اعلانات کس بات کا مظہر ہے؟ یعنی آن آل فرنٹس افغانستان اب پاکستان سے متحارب رہے گا پانی کے معاملے یہ پہ. انڈیا نے ان کو بتایا، ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں ڈیمز کیسے بناتے ہیں یا نہیں بناتے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں کہ جس قسم کا ڈیم بنائیں. یہ انڈیا نے ان کو سکھایا ہے کہ آپ یہ کریں، جو انڈیا کر رہا ہے وہی پلے بک اب افغانستان کے پاس ان کو سکھایا ہے. تو اس لیے آج سڈنلی ان کو یاد آ گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگین اگر یہ کرنے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے 5-10 سال لگ جائیں گے. نہ ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اور نہ ہی انڈیا وہاں پہنچ سکتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اٹس ناٹ ایزی. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ کرنے بھی جائیں تو اٹس ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ انڈیا نہیں ہے کہ آپ انڈین ڈیم کنسٹرکشن میں آپ اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا واپس آپ کے کسی ڈیم کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ جب بننے بھی جائے گا، اگر بننے جاتا ہے تو اونلی ون بامبنگ مشن اور پھر 10 سال پیچھے. ٹھیک. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دس از دا ریئل تھریٹ. اور سیٹ صاحب تفصیلات کا سامنے نہ آنا کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں عوام کے سامنے، پریس تک نہیں پہنچ رہی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی؟ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے ان مذاکرات میں. اب جیسے دیکھیے مذاکرات میں، سیکرٹ مذاکرات میں بات سامنے نہیں آتی، صرف فائنل سولوشنز سامنے آتے ہیں. اوکے. تو ابھی تو مجھے کوئی لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی فائنل سولوشن مجھے نظر نہیں آ رہی. اور شاید یہ ہو کہ باتیں ہوئی ہیں، پھر مہینے 2 کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پھر ایک راؤنڈ ہوگا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. دال زیادہ نہیں کھایا کرو، تھوڑی اچھی چیزیں کھایا کرو، مہنگی چیزیں کھایا کرو، تھوڑے تازے پھل فروٹ کھایا کرو. تو دوستو اس نجم سیٹھی کو تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 2015 یا 16 کے لگ بھگ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور اس کو جوتے اور لاتے مار مار کر اس کو بھگایا گیا تھا کرکٹ بورڈ سے. کیونکہ جس طریقے سے آج یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر افغانستان کے کنڑ رائیوڑ پر ڈیم بننے کی اور انڈیا کا نام لے کر جس طریقے سے یہ لمبی لمبی بھونگیاں مار رہا ہے، ویسے ہی اس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی تباہ کیا ہوا. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اسے لاتے جوتے گندے انڈے، ٹماٹر تو ہے نہیں اب پاکستان میں، تو انہیں گندے انڈے مار کے کرکٹ بورڈ سے تو بھگا دیا تھا. اب اس بڈھے کے پاس، بیچارے کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے، اس لیے یہ اب جو ہے میڈیا چینل ٹی وی پر جا کر بیٹھ کر اب اپنی اوقات سے اور اپنی حالت سے، جو جسم کی اس کی حالت ہے اس سے بڑی بڑی پسکیاں مار رہا ہے. دوستو کچھ دن پہلے افغانستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کنڑ رائیوڑ پر ڈیم بنائیں گے اور اس پانی کو اپنے لوگوں کے لیے سیو کریں گے جس کی ضرورت افغانستان کو ہے. لیکن کنڑ رائیوڑ کا جو پانی ہے، جیسے انڈیا سے ہو کے رائیوڑ کا پانی پاکستان جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ پانی بھی پاکستان جاتا ہے. پاکستان کے اندر خود کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس فیصلے سے ہوئی تکلیف پاکستان کو کہ بھائی ہمیں تو پانی بھی چاہیے افغانستان سے، اتنے 70 سالوں سے ان کو پانی مل بھی رہا تھا، لیکن ہمیں بدماشی بھی کرنی ہے. بتاؤ، ہمیں پانی بھی پلاؤ اور ہم بدماشی بھی کریں گے. اب جب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے افغانستان کے اندر، جو ہے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم. افغانستان کے ہر ایک جگہ پر اس ٹائم پانی کی بہت کمی ہے. سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پیسہ جتنا لگے اب ہم کنڑ رائیوڑ پر ڈیم بنائیں گے. اب یہ بات پاکستان کو لگی بری کہ بھائی آپ کیوں ڈیم بنائیں گے، لیکن پاکستان کے ساتھ ڈیم کو لے کر یا کنڑ رائیوڑ کو لے کر کوئی کانٹریکٹ، کوئی ڈاکومنٹس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. وہ کہاوت ہے کہ بیگانی شادی میں بھکاری دیوانہ. تو بھیا بیگانی شادی میں دیوانہ بن کر ٹی وی چینل پر بونگیاں مارنے والا بولتا ہے کہ انڈیا نے ان کو بتایا ہے کہ آپ ڈیم بنائیے. بتاؤ، جب انڈیا کی بات نہیں تھی، یہ پچھلے 20-25 سال سے افغانستان کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کنڑ رائیوڑ پر جو ہے ایک ڈیم بنے تاکہ بھائی اس پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. عجیب بات ہے، رائیوڑ افغانستان کا ہے، نکلتا گزرتا افغانستان سے ہے، لیکن افغانستان میں ہی پانی نہیں ہے، تو بھائی ڈیم تو بنانا پڑے گا. اور کوئی ایسا کانٹریکٹ ہوا بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کبھی پوری زندگی میں جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے کہ بھائی یہ کبھی ڈیم نہیں بنا سکتے. لیکن پھر بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بونگیاں مارنے والا نجم سیٹھی بولتا ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے دماغ میں ڈال دیا کہ آپ ڈیم بنائیے، جیسے ہم نے پانی روکا آپ بھی ان کا پانی روکیے.
باقی اس میں $1 ملین یا پتہ نہیں کتنے یہ جو بھی پسکیاں مار رہے ہیں اس میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. باقی آپ لوگ کہیں سے جگاڑ کر کے یہ ڈیم بنا لیجئے. دیکھیں ڈیم کی جو بات ہوئی ہے افغانستان کے اندر کوئی انڈیا کا نام لے کے نہیں ہوئی ہے. افغانستان کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیم بنائیں گے کچھ بھی ہو جائے, تاکہ یہ ڈیم بنے. اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان مر جائے, بھکاری بھوک سے تو ویسا ہی مر رہا ہے, آٹے کے بنا مر رہا ہے, تاکہ پیاس سے بھی منے بھیا, اس وجہ سے کہ افغانستان میں خود پانی کی بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن پاکستان کا یہ بڈھا, یہ جاہل بڈھا بولتا ہے بھائی کوئی بات نہیں بنانے دے, ایک بوم ماریں گے ڈیم ختم, 10 سال پیچھے جائیں گے. اور اے بڈھے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے, ذرا یہ جو تم بول رہے ہو نا اس کو پھر کر کے بھی دکھانا. تم ایسے بھاگنا نہیں. تم نے تو واخان پہ بھی قبضہ کر لیا تھا, واخان کوریڈور کاٹ دیا تھا, چکن نک کے نام سے جو پکارا تھا تم لوگوں نے, کاٹ دیا تھا تم لوگوں نے افغانستان سے, اس پہ بھی قبضہ ہو گیا تھا. تم نے تو 6 رفائلز بھی گرائے تھے. تم نے تو دنیا کو جو ہے وہ فتح کر لیا, پوری دنیا تمہارے اندر کنٹرول ہے. تو گھر میں بیٹھ کر زیادہ پسکیاں مارنا صحت کے لیے اس عمر میں اچھا نہیں ہوتا. اس لیے ہم بولتے ہیں گیس جو ہے پیٹ میں بڑھ جاتی ہے تم لوگوں کی. دال زیادہ نہیں کھایا کرو, تھوڑی اچھی چیزیں کھایا کرو, مہنگی چیزیں کھایا کرو, تھوڑے تازے پھل فروٹ کھایا کرو. تمہاری اوقات ہے تم افغانستان ہم یہ ڈیم بنائیں گے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے, وہ پانی نکل آئے گا. او بھائی تم اس ڈیم کو توڑو گے. فور ایگزامپل آپ امیجن کیجئے ڈیم بن گیا اور پانی پورا روک لیا گیا. اگر یہ بوم ماریں گے ڈیم ٹوٹے گا, پانی کہاں جائے گا؟ پاکستان کو پورا بہتا ہوا نا, تو سیدھا جا کے انڈیا میں جا کے رکے گا, جہاں تجھے وہاں تک بہا کے لے جائے گا یہ پانی. اتنے بے وقوف ہے, اتنی خالی کوپڑی ہے ان کی, اتنی جو ہے بنا سوچے سمجھے کوئی بھی گوز ٹز پسکئی سٹ کر دیتے ہیں یہ میڈیا پہ. سوچتے نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کیا میری اوقات اس چیز کی ہے, کیا میں اس چیز کے لائق ہوں؟ بیکار میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑی بڑی پسکیاں مارنے والے لوگ ہیں. کنر رائیور پر ڈیم بنے گا, ضرور بنے گا. اپنا رائیور ہے, چاہے اس پہ ڈیم بنائے یا چاہے اس پہ ڈیم نہ بنائے, وہ ہماری مرضی ہے, ہمارے سرکار کی مرضی ہے. تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہ بن بھائی. اب اس ڈیم کے بننے کے بعد کوئی مرے یا کوئی جیے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. عجیب بات ہے, یہ پاکستان دوسرے کے کندھے پہ زندہ رہ رہا ہے. ہم تو بولتے ہیں نا ان کا دیش ہی نہیں ہے ان کے پاس, کرائے کا جو ہے وہ چرپائی لے کے سویا ہوا ہے اس کے اوپر. پانی ہم اپنے گھر میں ڈیم بنا رہے, تکلیف ان کو ہو رہی ہے. ان کے گھر میں کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی اٹھ کے ان کو مارتا ہے, یہ افغانستان بھاگ کے آ جاتے ہیں, بھائی یہ ٹی ٹی پی ہمیں مار رہا ہے, وہ بی ایل اے ہمیں مار رہے, ٹی ایل پی ہمیں مار رہا ہے. او بھائی اپنے مسئلے خود سلجھاؤ نا بھائی. دنیا کے سپر پاور ہو یار تم لوگ, تم تو جذبہ ہے تمہارے اندر, تم تو مارخور ہو نا, ٹٹی کے ساتھ چھبا کے پورا ہڑپ لیتے ہو. تو اپنے مسئلے خود سلجھاؤ نا. بتاؤ اب تمہارے مسئلے ہم حل کرنے بیٹھیں گے, تمہارے پانی کا بھی بندوبست ہم کریں, تمہارے ٹماٹروں کا بھی بندوبست ہم کریں, تمہارے دیش میں کوئی لڑے مرے, کوئی فائٹ ہو وہ بھی ہم جا کے سلجھائے, سارے مسئلے ہم ہی تمہارے حل کریں. باقی تم گھر میں بیٹھ کے مجرے کرتے رہو, پنجاب میں ہلاتے رہو اپنی ڈکیاں, وہاں پہ چھٹے وٹے لگا کے وہ بوتلے ووتلے پوری چڑھا کے وہاں پہ تم لوگ ناچ گانے کرتے رہو, جو ہے مجرے کرتے رہو. تم لوگ دنیا کے سب سے گندے کام کرتے رہو. باقی تمہاری لڑائیاں ہم ختم کروائیں, تمہارے پانی کا ٹیکہ ہم لے کے بیٹھے یا انڈیا لے کے بیٹھے. خون کی ندیاں, پہلے وہ خون کی ندیاں تو بہا لو بھائی, بعد میں ادھر بوم مارنا. اس کی قوم سالو کچھ بھی اپنے منہ سے حق دیتے ہو. تو بھائی یہ ڈیم بنے گا اور ضرور بنے گا, اور پھر ہم پاکستان کی اوقات بھی بتائیں گے اس دن جب یہ ڈیم تیار ہوگا. اگر ہم زندہ رہے تو بتائیں گے تمہیں کہ آؤ بیٹا اب اگر دم ہے تو بوم مار کے دکھاؤ اس ڈیم کو, دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا جذبہ. اور وہ یہ پتہ بھی نہیں کہ اس وقت تک پاکستان رہے گا بھی یا نہیں رہے گا, یہ بھی خود میں ایک بہت بڑی بات ہے. تو لو یو دوستو, میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, بائے بائے.